چھوٹے تھے، جب وہ کہتے یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ویسے امیر کوئی بھی ہو، حکم میرا چلتا اور بات ان کی صحیح ہوتی تھی، یعنی ہم میٹنگ میں کوئی بھی مشورے کر لیں آخر ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتے تھے۔ اب مطلب خدا ہو یا نہ ہو، حکم میرا ہی چلنا ہے، گھر پر چلنا ہے، شادی بیاہ میں چلنا ہے، رسم و رواج پہ چلنا ہے، عقائد پہ چلنا ہے، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو خدا کے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر عورت نے اپنی مرضی کرنی ہے تو شوہر نام کا وہ ساتھ الو لگایا ہوا کائے کو ہے؟ کھانا پوری کریے۔ اصل میں یہ وہ چیزیں کہ جن پر ہم غور نہیں کرتے، چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا، کبھی ہم نے الٹ کر وہ ورق دیکھا ہی نہیں کہ خدا کے ہونے کا جسے یقین ہوتا ہے اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جس نے خانہ پوری کی ہوئی ہوتی ہے اس کا وہ پیپر میرجز ہوتی ہے نا یورپ میں، یہ ہے اصل میں خدا کے ساتھ ہمارا تعلق، اور یہ قبر میں کھل جائے گا، قبر میں یہ نہیں چلے گا جب تک شعور کے ساتھ ہم خدا کو خدا نہ مانیں، اور وہ ماننا محبت کے ساتھ نہ ہو۔ ہم محبت تب ہوگی جب ہم اپنے وجود کی سٹڈی کریں گے، کتابیں چھوڑیں، گولی ماریں ان کو، پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا مندر مسیتاں وڑنا ہے کدی اپنے اندر تو بڑھیا ہی نہیں، کشتی نال شیطان دے کرنے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ اسمانی اڑ دے پھڑنا ہے اور جیڑا کار بیٹھے ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں، چور تو تیرے اپنے اندر ہے، دوسروں کے کردار پر بڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے تو نے۔ جائزہ لیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، اپنے وجود پر نظر ماریں گے تو آپ کا شعور، آپ کا ضمیر اللہ کے شکر سے اس طرح بھر جائے گا جس طرح شہد کا چھتا شہد سے بھر جاتا ہے۔ آنکھیں بند کریں کسی دن اور جائزہ لیں کہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، کہاں ہم کھڑے ہیں۔ آپ کا وجود بھرتا جائے گا شکر سے، اس بھرے ہوئے وجود کے ساتھ جب آپ کہیں گے نا الحمدللہ تو اس کا وزن ہوگا، ورنہ صرف ایک تصویر ہے، ایک خالی برتن۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم یہ سمجھتے ہو کیونکہ فوری گرفت کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ بھی کوئی نہیں۔ سی سی فوٹیج میں آپ دیکھتے ہیں نا کلپس، مختلف جگہ عورتیں چوری کر رہی ہیں، موبائل وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں، تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا اور وہ نوٹ کر رہا سارا، تو بعد میں پھر وہ جب چوری ہو جاتی انہیں پتا چلتا ہے تو وہ لگاتے، تو کتنی شرم کی بات، سب کو وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جب پورے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے کلپ لگائے جائیں گے اور دکھایا جائے گا یہ تم کیا گزرے گی، جہنم کو چھوڑیں جہنم نہ ہو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ننگا ہو جائے۔ جو اس کے ہاتھ چومنے کو دوڑتے ہیں اسے نیک سمجھ کر، وہ وہاں اس حال میں پکڑا جائے۔ اللہ کی نظروں سے گر جانا سب سے بڑی سزا ہے انسان کے لیے، اور اللہ کی نظروں میں عزیز ہو جانا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ مادہ، یہ ڈیڈ سٹف، یہ سب کچرا ہے، یہ عارضی ہے۔ اگر وہ بندہ ان چیزوں کے ساتھ رب کی نظروں سے گرا ہوا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہر چیز اس کے لیے وبال ہے۔ تو فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس اتنے طویل و عریض زمانے کا کوئی ایسا لمحہ انسان پر کیا نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے مسئلے وہ حل کرتا ہے، سارے مسائل وہ حل کر سکتا ہے، فلاں 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 بڑی بڑی سوچیں سوچتا ہے۔ کہ کل ایک زمانہ ایسا بھی تھا تو نہیں تھا، تو اس سے پہلے کچھ لوگ تھے،
پھر ان لوگوں کو یاد کر جو تھے اور آج نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں پڑھایا ہے وہ نہیں رہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے پالا ہے وہ نہیں رہے، کل تم بھی نہیں رہو گے۔ ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے، اذان دینے والے کتنے لوگ فوت ہو گئے؟ 4 تو کم از کم مؤذن میری مسجد میں فوت ہو گئے، اور آپ کہیں گے آپ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ ہم نے سنا نا، اس نے کہا، بیوی نے کہا شوہر سے کہ وہ پڑوسن کے یہاں پڑوسن فوت ہو گئے، تو اس نے کہا آپ جنازے پہ نہیں گئے؟ اس نے کہا شرم آتی ہے، تیسری بیوی اس کی مر گئی ہے، وہ کہے گا مجھے اپنے یہ بلاتا ہی نہیں، میرے یہاں دوڑتا آتا جنازہ پڑھنے۔ 4 مؤذن میرے فوت ہو گئے، اور ایک دن ہم نے بھی فوت ہو جائے۔ محراب کا دروازہ کھلے گا، کوئی اور اندر آئے گا، ہم نہیں ہوں گے۔ بسوں پر لکھا ہوتا تھا 1000 منزلیں ہوں گی، 1000 کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ہم پہ بھی آنا ہے۔ جن لوگوں کو ساتھ لے کر ہم مردوں کو غسل دینے سینٹرل اسپتال گئے تھے، 2 4 6 مہینے کے بعد وہی وہاں پھٹے پہ پڑا تھا اور ہم اس کو غسل دے رہے تھے، اس کی باتیں کر رہے تھے کہ یار وہ ہم پہلے آئے تھے، وہ جنوری میں آئے تھے۔ تو جن کے ساتھ ہم جنازے پڑھتے ہیں آخر وہی نیچے سے چارپائی پہ چلے جاتے، ایک دن ہم نے چارپائی پہ چلے جانا۔ نبتلیہم، یہ ابتلا کی زندگی ہے، رحم مادر میں بھی ابتلا ہے اور باہر نکل کے بھی ابتلا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا ہے۔ جانوروں کو سمیع و بصیر نہیں کہتے، جانوروں کو سمیع و بصیر نہیں کہتے۔ سمیع و بصیر یا اللہ ہے یا انسان ہے، وہ السمیع ہے، اس نے ہمیں سمیع بنایا، سننے والا بنایا۔ کہتے ہیں آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو کیسے پتا کہ اللہ پاک جو سنتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی میری سماعت گواہ ہے کہ میرا رب سنتا ہے، سننے والا ہی سننے والا بنا سکتا ہے۔ کہ جی آپ کہتے ہیں آپ کا رب دیکھتا ہے، ایک داریہ کہتا ہے آپ کی رب سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں نا، تو دیکھنے والا ہی دیکھنے والا بنا سکتا ہے، جو ہے ہی اندھا اسے کیا پتا دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ جن کے دل ہیں مگر صرف وہ بلڈ پمپنگ مشین ہے، دیکھتے ہیں سنتے ہیں، محفوظ نہیں رکھتے، تفقع سے کام نہیں لیتے، اللہ پاک نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب ہیں تفقع سے خالی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں بصیرت کوئی نہیں ہے، بصارت ہے بصیرت کوئی نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر حق کی بات نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، یہ مویشی ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے گئے گزرے، اس لیے کہ انہیں تو یہ دیا ہی نہیں گیا تھا نا، انہوں نے لے کے گم کر دیا اسے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا والذی اخرجکم من بطون اللہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں رحم مادر سے اس حال میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ آج 4 حرف پڑھ گئے تو اسی خدا کے مقابلے میں تم دلائل دینا شروع ہو گئے، اسی کو چیلنج کر دیا تم نے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں سماعت و بصارت اور فؤاد دیا تاکہ یہ ذرائع بنے تمہارے علم حاصل کرنے کا اور تم خدا تک جا سکو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ابتدا بھی اللہ، ہماری انتہا بھی اللہ ہے، ہماری اوریجن بھی اللہ ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن بھی اللہ ہے۔ بہت کم لوگ واپس پہنچیں گے، اوریجن سے تو آ گئے ہیں، آگے حال ان کا ملیشیا کے طیارے والا ہی ہوگا۔ میاں صاحب نے فرمایا سب سیاں رل پانی چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پار کے، روحوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ساری سہیلیاں وہاں سے نکلی ہیں، پانی بھرنے آئی ہیں، اعمال صالحہ، تقوی، خیر، بھلائی، اب ڈھونڈ کے مجھ تک پہنچو، یہ امتحان ہے۔ فوجیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مختلف جگہوں پہ ڈراپ کرتی جاتی ہیں گاڑیاں کہ اب
पैदल चल के तो छावनी में पहुंचो। तो अल्लाह पाक ने हमें जमानों में ड्रॉप कर दिया है, अब ढूंढ के हम तक पहुंचो। उसकी मेहरबानी है कि उसने अंबिया भेजे हैं, गाइड भेजे हैं, रास्ता दिखाने वाले, और बड़ी बदबख्ती है उस इंसान की कि फिर भी रब तक ना पहुंचे। तो हमने तुम्हें ये इसलिए दिए कि तुम इल्म हासिल करो और इनके जरिए रब तक पहुंचो। मियां साहब फरमाते हैं, सब सैयां रल पानी चढ़ियां ते कोई कोई मुड़सी भर के, जिन्ना परया पर सिर ते तरया कदम तरन जर जर के। जिन्होंने भर लिया है और भर के मटका सर पे रख लिया है, वो कदम तरन जर जर के, यानी ठहर ठहर के, थम थम के चलते हैं। क्यों? कि गिर ना जाए। खतरा उसी को होता है जिसका भरा हुआ। यानी खाली घड़े वाली औरत और भरे हुए घड़े वाली औरत, उसकी चाल बताती है कि ये भरने जा रही है और ये भर के आ रही है, भरा हुआ है। अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन, थम थम के चलते हैं। ये है वो बात, कदम तरन जर जर के। तो हमें समात और बसारत, फजअलनाहु समीअन बसीरा, और उसने इन्हें समात और बसारत, समी और बसीर बनाया। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इसे रास्ता दिखाया है। क़यामत के दिन कोई बंदा अल्लाह पर यह उज़र नहीं कर सकता कि उसने उसे रास्ता नहीं दिखाया। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर उतना डाटा रख दिया है कि जब तक वो रब तक पहुंचता वो उसके काम आ जाता, लेकिन उसे तलाश करना होगा। वो डाटा खत्म होने, उसे इस्तेमाल करेगा तो वहां पहुंचेगा। कहते ना कि हुकूमतें कहते हैं जी आप 50% पर जो है वो आप अरेंज करें फंड, 50% गवर्नमेंट देगी, लेकिन शर्त ये होती है कि जो आपने अपना इकट्ठा किया हो पहले वो खर्च करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट वाला आप क्लेम कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा वल्लज़ीना तदौ ज़ादहुम हुदन। वो जो तुम्हारे अंदर रखी है अल्लाह पाक ने हदायत, फितरत की हदायत, तुम उसे इस्तेमाल करोगे तो दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह के यहां से आना शुरू हो जाएगा। बच्चा दूध ना पिए तो मां की छातियों से मजीद दूध नहीं निकलता, फिर वो जल जाता है, तकलीफ होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है। बच्चा पीता है पहले वाला तो पीछे से आता है, फिर ग्लैंड्स काम करते। वो हदायत इस्तेमाल करो। ये जो मुर्गी का अंडा होता है, इसका जो चपटा हिस्सा होता है उसमें एक बुलबुला होता है ऑक्सीजन का, और जब हमारे यहां इंसानों में अभी ऑक्सीजन इजाद नहीं हुई थी, इजाद क्या दरियाफ्त नहीं हुई थी, पता नहीं था हमें कि ऑक्सीजन होती है, जिंदगी में मदद देती है, फलां फलां। मुर्गी को उस वक्त भी पता था। ये जो आप देखते हैं मुर्गी देखती है अंडों को गौर से और उनको कुरेदती रहती है, वो क्यों कुरेदती है? वो डॉक्टर है, वो गायनी है। वो अंडों का चपटा हिस्सा ऊपर रखती है ताकि उस तरफ मुंह बने चूजे का, और वो जो बुलबुला है तब तक वो काम आता है ऑक्सीजन का जब तक कि चूजा अंदर से उसको तोड़ ना दे, शेल को। वो आपने देखा होगा कि अंडे की बाहर वाली और अंदर उसका जो मवाद है उसके दरमियान, स्किन के दरमियान खाली, जब आप उबाल के तोड़ते हैं तो ठक से टूट जाता है, वो खाली जगह होती है और वही पानी में बुलबुले नजर आते हैं, उस वहां से ऑक्सीजन निकल रही होती है। अगर वो लंबूतरा हिस्सा ऊपर कर दे तो मुंह चूजे का उधर बनेगा जिधर ऑक्सीजन नहीं है, और वो चूजा जो है वो अंडे के अंदर ही मर जाता है। और बलली मुर्गी होती है वो। अक्लमंद जो मुर्गी होती है वो हमेशा जब उठती है घूम फिर के आती है, फिर देख के उनको तो ऊपर रखती है। वो बुलबुला जिंदगी की नवीद है, उसको इस्तेमाल करके शेल को तोड़ो, बाहर समंदर है ऑक्सीजन का, उसको इस्तेमाल नहीं करोगे बाहर वाली तुम्हारे किसी काम की नहीं, मर जाएगी। हदायत जो तुम्हारे अपने अंदर है उसे इस्तेमाल करो, उस जगह पहुंच जाओगे जहां हदायत का समंदर मौजूद है।
والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کو، اپنے والی ہدایت کو، اپنے حصے کو استعمال کر لیتے ہیں، اللہ پاک پھر زیادہ دے دے، کمی نہیں ہونے دیتا، پھر وہ زیادہ دے دیتا۔ فرعون نے جب پوچھا کہ وَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، نے کہا تمہارا رب کون ہے جس نے تم بھیجا، تعارف کرواؤ ذرا پتہ چلے۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اس کی شیپ اسے عطا کی ہے، پھر اس کو اس کا کام سجھایا ہے۔ آنکھ بنائی ہے تو آنکھ کو دیکھنا سکھایا ہے، سننا نہیں سکھایا۔ کان بنایا ہے تو اس کو سننا سکھایا ہے، دیکھنا نہیں سکھایا۔ کسی کی طرف کان کر کے آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور وہی ضرورت اے فرعون ہمیں تمہارے پاس لے کر آئی ہے، ہم تمہیں ہدایت دینے آئے ہیں، جس طرح اللہ پاک نے ہر چیز کو اس کا کام سجھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اور پھر اس پہ آپشن چھوڑ دیا۔ یہ آپشن وہ چیز ہے کہ جو میں اب بھی سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اگر ساری کائنات اس سے ڈر گئی ہے، یعنی مرضی، یہ مرضی بہت خطرناک چیز ہے۔ کائنات سے پوچھا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى، یہ اختیار جو ہے نا کہ تم اچھا بھی کر سکتے ہو برا بھی کر سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، یہ اختیار اللہ کی امانت ہے، یہ ارادہ اللہ کی امانت ہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ جو ہی ہم کوئی برا کام کرتے ہمیں سزا ملتی، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو مسئلہ کو اب یہ کہ اختیار کو ہم مس یوز بھی کریں ہوتا کچھ نہیں۔ کچھ بندروں پہ تجربہ کیا انہوں نے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میڈیکل کی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ انہوں نے کیلے رکھے اور ایک بندر ہے، وہ بندر اس کو چڑھ کے لینے کی جو ہی کوشش کرتا ہے، اس پہ قدم رکھتا ہے سیڑھی پہ تو ادھر سے بٹن دباتا ہے اور سب پہ گرم پانی پڑتا ہے، سب بندروں پہ۔ اچھا اس پہ بھی پڑتا ہے، نیچے اتر آتا ہے، پھر وہ نیا بندر لاتے ہیں جس کو پانی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پانی پڑتا ہے، تو ایک ایک کر کے سب کا تجربہ کرتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے بندروں کو کہ جو ہی ہم سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو گرم پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ہمیں سزا ملتی ہے۔ اچھا اب نیا جو ہے وہ بندر آیا اور جو اس نے کیلے دیکھے وہ کیلوں کی طرف بڑھا تو انہوں نے بٹن نہیں دبایا پانی کا، وہ دوسرے پہلے والے بندروں نے پکڑ کے اس کو پھینٹی لگانی شروع کر دی کہ یہ کھانا خراب ابھی چڑھے گا اور ہمیں تو ہمارے اوپر گرم پانی برسے، وہ اس کو جانا ہی نہ دے، گھسیٹ گھسیٹ کے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ ایک ہمارا بیٹا اگر گناہ کرتا تو باپ کو بھی رات کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، باپ جوتا لے کے اس کے پیچھے پڑ مروانے لگے تو۔ یعنی اگر دنیا میں یہ ہوتا ہمارا اوپن، جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اس لیے کرتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، الرآہ استغنا، وہ دیکھتا ہے کہ اس سے استغنا برتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ یہاں کے ہلے ہوئے پاکستان میں نو انٹری میں چلے جائیں تو ایک دفعہ آپ ڈرتے ہیں یار پولیس والا بھی دیکھ رہا ہے، جب آپ دیکھتے پولیس والا تو سگریٹ پی رہا اور جناب وہ، تو اس کے بعد اگلی دفعہ بڑی بے جگری سے گزرتے ہو، کوئی نہیں یار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی ہمارا رویہ دنیا میں کہ جی وہ چونکہ پوچھنے والا، اور یہی سب سے بڑی خطرے کی بات ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یعنی یہ دین دو ہی چیزیں، کفر کیا ہے؟ کفر ناشکری ہے، اور دین یا ایمان کیا ہے؟ ایمان شکر ہے اس خالق کا جس نے یہ وجود بخشا۔ شکر عمل کا نام ہے، شکر قول نہیں ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو۔ شکر یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو، رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کرو، اللہ کے حکم توڑنے کے خلاف استعمال نہ کرو، اسے یہ شکر ہے۔ اور کفر یہ ہے کہ وہی سب کچھ لے کر تم اللہ پر چڑھ دوڑو، اس کی حدیں توڑنا شروع کر دو، یہ جو ہے یہ ناشکری ہے۔ تو کفر جو ہے اصلاً یہی ہے کہ کافر رب کا ناشکرا ہوتا ہے،
اور مومن شکر گزار ہوتا ہے، جو آپ سورہ لقمان میں پڑھتے ہیں کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ شکر جو یہ بہت بڑی نعمت، کفر بہت بڑا ظلم ہے، ناشکری بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، غور کریں آپ، تو وہ شکر ہے جس چیز، اور اللہ پاک نے اس میں دین میں، اگر آپ دین پر چلیں گے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب کچھ دیکھتے ہو، شادی کرتے ہوئے خاندان دیکھتے ہو، دولت دیکھتے ہو، حسن دیکھتے ہو، اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین دیکھا، اس لیے کہ وہ تمہاری نسلیں آگے بنائے گی۔ ذرا سی ہانڈی ہوتی ہے تو برتن خوب دیکھ کے اس میں ڈالتے ہو، اور نسلیں جس کی گود میں ڈال رہے ہو اس کے دین کا تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ اور اس لیے کہ دین میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، باقی جو چیزیں تم نے دیکھی ہیں ان میں کمی ہوتی چلی جاتی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ پاک نے دی ہے اس کو اللہ کی فیور میں استعمال کیا جائے، اور اللہ سے لینے کا سب سے بہترین طریقہ گلہ نہیں ہے کہ آپ گلہ کریں گے، ہر بندے کے آگے اس کی شکایت کریں گے اور آپ پر آسمان سے من و سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا، اللہ کہے گا یہ تو میری ووٹیں توڑ رہا ہے بھائی۔ اللہ پاک ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، وہ ووٹیں لے کر خدا نہیں بنا، وہ 2/3 میجارٹی سے خدا نہیں بنا، وہ خالق ہے اس کا، وہ مالک ہے اس کا، اسے اس سے کوئی ڈر نہیں۔ گلہ جو ہے یہ نہیں، اللہ سے لینے کا ذریعہ شکر ہے، جو تھوڑا ملا ہے اس پہ شکر کرو،